ایک جنگ ہوتی ہے وہ میدان میں کھلی جنگ ہوتی ہے. اس کے لیے مختلف قاتل جو اجرتی قاتل نہیں ہوتے، جو نظریاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں اور اس ایک شخص نے ہمیں نقصان سے دوچار کیا ہے، اس شخص کو راستے سے ہٹانا ہے. بالکل اسی طرح حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے خلاف یہ سازش تیار ہوئی. سمیع الحق کون ہے؟ اب تو ساری دنیا تبصرے کر رہی ہے، تجزیے کر رہی ہے، اور سب کو معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کتنا عظیم شخص تھا اور وہ کتنا ہمہ جہت، مختلف جہتوں پہ دین کی خدمت سر انجام دینے والا آدمی تھا. مسند تدریس ہے تو وہ تقریباً 50 برس سے مسند پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم پڑھنے کے لیے اکوڑا خٹک کے دارالعلوم حقانیہ میں چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں کسی مدرسے میں حدیث پڑھنے والے طلباء کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی بڑی تعداد دارالعلوم حقانیہ میں ہے. حضرت مولانا سمیع الحق ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں. تفسیر کے علم میں تقریباً 60 برس پہلے انہوں نے یہاں شیراں والا میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر پڑھا تھا، اور ان کے دورہ تفسیر اور ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ انہوں نے نوٹ کیا تھا. اب وہ اس کو تفسیری طور پر وہ افادات جو مولانا احمد علی لاہوری کے تھے انہیں جمع کر رہے تھے، اور 3 پاروں کی تفسیر رہ گئی تھی. 26-27 پاروں کی تفسیر مکمل کر لی. پچھلے دنوں ان کا آپریشن ہوا دل کا، تو آپریشن سے پہلے بھی آپریشن کے بعد بھی وہ اپنے بستر پر بھی ہسپتال میں وہ تفسیر کا کام کرنے میں مصروف رہے. ان کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مہلت دے دے کہ میں یہ کام مکمل کر سکوں. وہ کام اپنی جگہ پہ. تیسرا پہلو، سیاست بالکل ایک الگ شعبہ ہے. یہ سیاست نہیں تھی، وہ سیاست کے میدان کے آدمی نہیں تھے. وہ سیاست کے طور پر انہوں نے کوئی سیاسی منصوبہ بندی نہیں کی. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے بعد جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے. وہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے کہ امام احمد بن حنبل اور کچھ اور لوگ ہیں پوری تاریخ میں کہ جنہیں حافظ الحدیث کا لقب. حافظ قرآن تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پیغمبر دو عالم کی احادیث کے حافظ تاریخ میں کوئی ہوا ہے. انہیں بھی تقریباً پیغمبر دو عالم کی 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں. حافظ الحدیث کہا اسے جاتا ہے کہ جسے کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. وہ ایمانی بصیرت، اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ والا آدمی تھا. انہوں نے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو، جو اس وقت مسند تدریس اور دوسرے کاموں میں مصروف تھے، انہیں جمعیت علماء اسلام کا قائد نامزد کر دیا ایک تنظیمی بحران کے زمانے میں. لیکن ساتھ یہ کہا، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں اس پوری تاریخ میں بھی کیسے کیسے لوگ ہیں. یہ کہا کہ مغرب سے ایک آگ آنے والی ہے، کچھ لشکر آنے والے ہیں جو اسلام کو اور اس پاکستان کو تاراج کرنا چاہیں گے. میں اس سمیع الحق کو علماء کا سربراہ بنا کر اس محاذ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اس مورچے پر کھڑا رہے. یہ مولانا عبداللہ درخواستی کے الفاظ تھے. اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. وقت زیادہ نہیں گزرا کہ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا
اور اس کے ذہن میں، اس کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ ہم نے گرم پانیوں تک پہنچنا ہے، یعنی پاکستان پر قبضہ کرتے ہوئے، افغانستان کے بعد پاکستان پر قبضہ کرتے ہوئے ہم نے ساحل سمندر تک پہنچنا ہے، یہ منصوبہ تھا۔ اس نے اپنے اس منصوبے کا اظہار کیا، اور ہمارے یہاں کے بہت سے سیاستدان جو قومیت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں وہ یہاں سے بھاگے ہوئے بھی تھے، یہاں بھی تھے، جنہیں لیفٹسٹ کہا جاتا تھا، بائیں بازو والے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان آئیں گے لیکن روس کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے، گویا ہم پامال کریں گے پاکستان کو۔ تو اس وقت یہ دارالعلوم حقانیہ ہے، اس کے بانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق ہیں، اور ان کے بیٹے سمیع الحق تھے، کہ انہوں نے اپنے طلباء اور اپنے شاگردوں کو جو افغانستان میں موجود تھے انہیں اس بات پر کھڑا کیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، نہتھے ہیں، ریاست نہیں ہیں، حکومت نہیں ہے، لیکن ہم سوویت یونین کے اس سفید ریچھ کا راستہ روکیں گے اور اسے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے افغانستان کی حدود میں شکست دیں گے۔ یہ وہ جنگی حکمت عملی ہے جسے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور جس کا اظہار غزوہ تبوک میں ہوا کہ پورے اس اسلامی ریاست کے خلاف جب عیسائیوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم حملہ کرتے ہیں، تو پیغمبر دو عالم 30 دن ایک تیز رفتاری کے ساتھ 30,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور جزیرۃ العرب کی سرحد پر، اسلامی ریاست کی سرحد پر پہنچ گئے کہ جنگ لڑی جائے تو وہ جزیرۃ العرب میں نہ لڑی جائے، یہ اسلامی ریاست میں نہ لڑی جائے، جنگ لڑی جائے گی تو ان کی سرزمین پر لڑی جائے گی تاکہ نقصان ان کا ہو۔ پاکستان کو بچانے کے لیے کہ یہاں عزتیں پامال ہوں گی، ہوتا یہی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ جب فاتحانہ داخل ہوتے ہیں کسی ریاست میں، کسی ملک میں، تو افسدوها، ویران کر دیتے ہیں اس ملک کو، آگ لگا دیتے ہیں وہاں کی عمارتوں کو، ان کی فصلوں کو، ہر چیز جلا دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، حرمتیں پامال ہوتی ہیں۔ یہ ان درویش صفت لوگوں کا منصوبہ تھا کہ یہ جنگ پاکستان کی حدود میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم سوویت یونین کے اندر ہی، افغانستان کے اندر ہی سوویت یونین کا سامنا کریں گے، اور پھر ہم سوویت یونین کو اس زمین پر شکست دیں گے کہ جو زمین جس پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ نہتھے لوگوں نے پاکستان کی حکومت ضیاء الحق مرحوم کے دور میں بعد میں آئی، دیکھ کر کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ بعد میں آیا ہے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اسلحے کے ساتھ اور اپنے ڈنڈوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ سوویت یونین جیسی طاقت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوویت یونین جو اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، یعنی 4 سپر پاوروں میں سے ایک سپر پاور، اور کتنی ریاستیں اس نے پہلے، یہ سمرقند، یہ بخارا، یہ تاشقند، یہ ہڑپ کیے تھے مسلمانوں کے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ جیسے وہ ہڑپ کر لیے اسی طرح افغانستان بھی ہڑپ ہو جائے گا، پاکستان بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر، سر پر کفن باندھ کر میدان میں کھڑے ہو گئے، اور علمی اور فکری اعتبار سے ان کی پشت پر ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ ان کی پشت پر صرف اور صرف ملا تھا جو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور اس کا محتمم اور اس کا بیٹا عبدالحق اور سمیع الحق، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے طالب علم مقابلہ کریں گے، ہم سوویت یونین کو نہ افغانستان پہ قبضہ مستحکم کرنے دیں گے، نہ پاکستان کی سرزمین پر اس کے ناپاک قدم رکھنے کی اجازت دیں گے۔ جنگ لڑی گئی، اور وہ مرد درویش مولانا عبداللہ درخواستی کا وہ جو اشارہ تھا وہ پورا ہوا۔
پتہ چل گیا کہ اس نے ایمانی فراست کے ساتھ یہ کیا تھا. سوویت یونین ٹوٹا اور شکست کھائی اس نے، اور شکست اس طرح کھائی کہ پھر اس نے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ مانگا کہ میری جان چھوڑو، مجھے یہاں سے نکلنے دو، جو کچھ تم نے رکھنا ہے رکھو. تو اس وقت بھی مولانا سمیع الحق نے اپنے طالبان کو، اپنے مجاہدین کو کہا کہ جب یہ رسوا ہو کر ذلیل ہو کر جا رہا ہے تو اس کے تمام ٹینک، اس کا تمام اسلحہ، اس کی تمام اموال اس پر قبضہ رکھو اور بالکل ان کو نہتھا کر کے ذلیل و رسوا ہو کے انہیں نکلنے کی اجازت دو. دنیا نے تماشا دیکھا کہ وہ جو ٹینکوں کے ساتھ آیا تھا وہ سر جھکائے ہوئے رسوائی کے ساتھ واپس گیا. یہ سمیع الحق کی حکمت عملی تھی. جب پھر سن 2000 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہے تو اس وقت حضرت مولانا سمیع الحق نے، مجھے وہ منظر بہت اچھی طرح یاد ہے کہ غیرت کا یہ پیکر، یہ جہاد کے جذبے اور شوق شہادت سے سرشار یہ ملا، یہ نہ جانے کیا چیز تھی کہ انہوں نے پورے ملک کے تمام عمائدین کو وہاں بلایا اور دفاع پاکستان و افغانستان کونسل بنائی. ملین مارچ ہوئے، امریکہ کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا، یہاں میں نے بھی اپنی تقریروں میں کہا پرویز مشرف کے دور میں، کہ امریکہ اگر پاکستان میں داخل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ہماری جنگ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر ہوگی. ہم یہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ امریکہ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد پاکستان میں آئے اور پاکستان پہ قبضہ کر لے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ تقریباً 2000 سے لے کر تقریباً یہ عرصہ چل رہا ہے. سن 2018 کا 15-16 برس مولانا سمیع الحق نے اپنے مجاہدین کو اور اپنے شاگردوں کو امریکہ کے ساتھ جنگ میں کھڑا کیا. آج بھی وہ جنگ کر رہے ہیں اور یہ واحد انسان ہے. باقی سب نے کسی نہ کسی وقت معذرت کر لی، باقی سب سیاسی لیڈروں نے راستہ تبدیل کر لیا، طالبان کی حمایت سے دستبردار ہو گئے. یہ ایک شخص ہے، یا اس کے ارد گرد جو ہم لوگ تھے، یہ ایک شخص ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی افغانستان کے طالبان کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے مجاہد ہیں، یہ اپنی زمین پر امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، میں ان کی حمایت جاری رکھوں گا. اور حمایت کرنے میں ان کے طریقہ کار کیا تھے؟ وہ بہت سے عجیب و غریب طریقہ کار تھے. جو عرب مجاہدین وہاں لٹے، انہیں پناہ کے دینے کے لیے مختلف غاروں میں، مختلف پہاڑوں میں، مختلف علاقوں میں باقاعدہ انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کے بندوبست کے، اور باقی میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا. اور آج اس 17-18 برس کی جنگ کے بعد، امریکہ شکست کھانے کے بعد، مولانا سمیع الحق صاحب کی بہادری اور اس کی جرأت کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک رہا ہے. کوئی نہیں ہے اس ملک سے، پاکستان سے، جو امریکہ کے خلاف جنگ میں طالبان کا حامی ہو. یہ صرف سمیع الحق تھا. آج جو شکست ہوئی ہے، امریکہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، واپسی کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہا ہے کہ جو کچھ رکھنا ہے رکھ لو، مجھے یہاں سے جانے دو. نیٹو افواج صرف ایک امریکہ نہیں تھا، نیٹو افواج پوری دنیا کی شیطانی قوتوں نے جو ہے وہ پاکستان کو ہدف بنانا چاہا. لیکن مولانا سمیع الحق صاحب نے گویا یہ بات طے ہے کہ سوویت یونین کو بھی شکست دی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. آج وہ سوویت یونین نہیں، اب صرف روس رہ گیا ہے. وہ ساری ریاستیں الگ ہو گئیں، آزاد ہو گئیں. امریکہ نے شکست کھائی اس کے مقابلے میں، اور اس پہ حکمت عملی، سیاسی، جنگی اور اخلاقی جو منصوبہ بندی تھی، کوئی مانے نہ مانے، امریکہ بھی مان رہا ہے، افغانستان کی کٹ پتلی حکومت بھی مان رہی ہے، بھارت بھی مان رہا ہے، اور یہاں کے ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو امریکہ کو شکست نہیں ہو سکتی تھی. اب وہاں ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں،
قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک موقف دیکھیے, مذاکرات کے لیے ان سے کہا گیا, امن کی بھیک مانگی گئی, تو ایک موقف تھا مولانا سمیع الحق کا کہ جب تک نیٹو افواج اور امریکہ افغانستان کی زمین سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک ہم امن کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے وہ زمین چھوڑے. افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں جب افغان حکومت کی طرف سے میری موجودگی میں وفود آتے رہے, جیسے پاؤں پکڑنا ہوتا ہے, جیسے ہاتھ جوڑنے ہوتے ہیں, پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے رہے کہ ہماری طالبان سے جان چھڑاؤ. آج آپ یقین جانیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ چل کے دیکھیں, 70% افغانستان کی زمین پر طالبان کا قبضہ ہے. وہ صرف 2 شہروں میں 3 شہروں میں. ابھی پچھلے دنوں جو طالبان نے حملہ کیا اور بہت بڑا جرنیل مارا گیا, تو یہ کیا ہے, 70-75% زمین جو ہے وہ اب بھی ان کے قبضے میں ہے. بھیک مانگتے رہے, لیکن مولانا کی جرأت کو اور ان کی بہادری کو اور ان کے موقف کی صداقت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس وقت تک طالبان کو میں مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں کروں گا جب تک امریکہ ٹائم نہیں دیتا کہ میں نکل رہا ہوں. زمین خالی کریں پھر ہوگا.